تین چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حالات کس کے قبضے میں ہیں، کون حالات کو بدلتا ہے، حالات کی تبدیلی کس کے اختیار اور قبضے میں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حالات بدلتے کیوں ہیں، کیسے حالات آتے ہیں، کیسے حالات میں تبدیلی آتی ہے، کیسے انسان نعمتوں سے مصیبتوں میں گر جاتا ہے یا مصیبتوں سے نعمتوں میں چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات آتے کیوں ہیں، کیسے آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وجوہات پیچھے کیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان کے حالات خراب ہو جائیں تو کیا ان کو تبدیل کرنے کی بھی کوئی صورت ہے، کیا وہ حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہم نے غور کرنی ہیں۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور وہ قرآن میں کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس ہر چیز کے خالق اور مالک نے جو ان تین سوالوں کے جوابات دیے ہیں قرآن پاک میں، ہمیں ان میں غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ حالات کس کے قبضے میں ہیں، قرآن پاک میں غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیں، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار کس کے قبضے میں ہے، ہر چیز کی بادشاہت اور حکومت کس کے قبضے میں ہے۔ یہ ایک سوال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور پھر اس سوال کا جواب بھی خود ہی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے نبی آپ یہ فرما دیں، آپ ان کو یہ فرما دیں کہ یہ سب چیزوں کے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ من یدبر الامر، کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، سارے جہان کا تمام نظام کس کی تدبیر سے چل رہا ہے، فسیقولون اللہ، یہ بھی کہیں گے کہ یہ اللہ ہی چلا رہا ہے۔ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلت سے عزت دے دے اور جس کو چاہے عزت سے نکال کے ذلت میں داخل کر دے۔ بیدک الخیر، تمام کے تمام خیر اللہ ہی کے قبضے اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ مضمون بیان فرمائے، الیہ یرجع الامر کلہ وتوکل علیہ، تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، آپ اسی پر ہی توکل کریں۔ تمام کے تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ساری دنیا کو اگر پیدا اللہ نے کیا ہے تو تمام دنیا کے نظام کو بھی اللہ ہی چلا رہا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اگر اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لہا، اس کی رحمت کے دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور اگر اللہ کسی کے لیے اپنی نعمتوں اور رحمتوں کا دروازہ بند کر دے تو اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، یہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں بھی اسی مضمون کو دہرایا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے التجا کیا کرتے تھے، اور حدیث شریف میں یہ دعا موجود ہے۔ نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اگر تو کسی سے اپنی نعمت کو روک لے تو کوئی اس کو کچھ دے نہیں سکتا، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اگر تو کسی کو کوئی عطا کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو کسی سے روک لے تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ سب تیرے قبضے اور تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے انسانو، سب چیزیں میرے قبضے اور میرے اختیار میں ہیں، اگر میری مدد تمہارے شامل حال رہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر میں تمہیں رسوا کر دوں تو پھر مجھے بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہیں عزت دے سکتا ہے۔
ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ اللہ تمہیں رسوا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری اس کے بعد مدد کرے۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر ہم دنیا میں چل نہیں سکتے، اللہ کی مدد حاصل ہو تو کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی ہماری مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سارے حالات، سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمارے تمام حالات سارے اللہ کے قبضے میں ہیں، ہماری عزتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہماری ذلتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہماری خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری مصیبتیں پریشانیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ یہ پہلا سوال ہے جس کا جواب قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ سب اختیارات اور سب امور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ ہی تمام کے تمام کاموں اور نظاموں کو چلا رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو حالات آتے ہیں تو یہ آتے کیوں ہیں؟ جیسے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، تو اللہ کے حکم سے ہم پر مصیبت آتی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس دوسرے سوال کا جواب قرآن پاک میں کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مثلا یہ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پہنچتی ہے، اس کے پیچھے تمہارا کوئی عمل ہوتا ہے، اس کے پیچھے تمہاری کوئی برائی ہوتی ہے، تمہارا کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمہیں مصیبت پہنچتی ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الروم میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا خشکی اور تری میں، جنگلوں اور دریاؤں میں، آبادیوں اور جنگلوں میں جہاں کہیں بھی کوئی فساد رونما ہوتا ہے وہ سب انسانوں کی اپنی کمائی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ فساد، وہ خرابی، وہ مصیبت، وہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ آگے ارشاد فرمایا اسی آیت میں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہارے گناہ کی وجہ سے تمہیں کوئی عذاب، کوئی سزا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم تمہیں تمہارے گناہوں کا ذائقہ اور اس کا کچھ اجر دنیا میں ہم تمہیں چکھائیں، اور تمہیں پتہ چلے کہ ہماری برائیوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ لعلہم یرجعون، اور اس تنبیہ میں تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو۔ یہ مصیبتیں ہماری تمہارے اوپر اس وجہ سے آتی ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی پارے میں ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھی چکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یعنی ہم بڑے عذاب، آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹی موٹی تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ بندے اس جہان میں اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہ بخشوا کے اپنے حالات درست کر لیں۔ تو دنیا کے اندر انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ جو انسان برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے حالات کا ذکر کیا اور پھر ان پر آنے والے عذابوں کا بھی ذکر کیا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی تذکرہ کیا 20ویں پارے کے آخری رکوع میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ تو ایسے تھے کہ جن پر آسمان سے کوئی آندھی آئی جس کی وجہ سے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، تیز ہوا میں مارے گئے۔ کچھ ایسے تھے جن پر
اللہ تبارک و تعالی نے چیخ کا عذاب بھیجا۔ کچھ ایسے تھے جن پر اللہ تعالی نے پانی کا عذاب بھیجا، ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ مختلف قسم کے عذابوں میں جو قومیں مبتلا ہوئی تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تو کسی قوم پر ظلم نہیں کرتے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اصل میں لوگ خود گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو قرآن سے یہ نتیجہ نکالنا آسان ہو گیا کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور تیسرا کہ جب یہ مصیبت آ گئی ہمارے گناہ کی وجہ سے، تو کیا اس مصیبت سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ کیا حالات ہمارے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں؟ جیسے آج ہم مسلمان بالکل مایوسی کا شکار ہیں، اور اسی مایوسی کے عالم میں ہم کہا کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم صحیح نہیں ہو سکتے، ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو تم پر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اپنے اوپر گناہوں کی وجہ سے مصیبتوں کے دروازے کھول لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اشارہ ہو گیا کہ مجھ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو، ابھی میں تمہارے حالات ٹھیک کر دوں گا، تمہیں تمام مصیبتوں سے نجات دے دوں گا اور تمہیں بچا لوں گا۔ نا امید نہ ہو۔ اس نا امیدی کے عالم میں ایک امید کی کرن اگر کہیں سے ہے تو وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہے کہ تم میرے ہو جاؤ، میری طرف رجوع کر لو تو میں تمہارا ہو جاؤں گا، اور اگر میری مدد تمہیں حاصل ہو گئی تو فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا اور انسانوں کو ترغیب دی، فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو، یہی چیز حاصل کرنے کی ہے۔ رب تعالیٰ کی بخشش تمہیں حاصل ہو گئی، تمہارے حالات بدل جائیں گے، تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں گی اور تم مصیبتوں سے نکل کر راحتوں اور نعمتوں میں آ جاؤ گے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کافروں پر کیسے عذاب نازل کرے کہ ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھ سے استغفار کریں، اور جو استغفار کرنے والے ہیں وہ اتنے بابرکت لوگ ہیں کہ جہاں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو کیسے عذاب دے جب کہ یہ استغفار کر رہے ہیں، ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں استغفار کرتے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم استغفار کرو تاکہ اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بخشش مانگنا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر انسان جب اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ کو یہ بخشش مانگنا بندے کا اتنا محبوب اور پسند ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات کو جب رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، پچھلا تہائی حصہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے رہتے ہیں رات کے ختم ہونے تک، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان تو ہر رات میں کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات کو اللہ تعالیٰ پچھلی رات کے حصے میں نہیں
بلکہ رات شروع ہوتے ہی ساری رات یہ اعلان فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ شب برات میں اس رات کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور استغفار کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً ان کو اس رات میں بخش دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اتنی بڑی تعداد کو اللہ بخش دیتے ہیں کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا بنو کلب، جو بکریوں میں بڑا مشہور تھا، اس قبیلے کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک رات کو بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اللہ اس ایک رات میں اتنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے۔ تو ہمیں خاص طور پر اس شب برات میں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں کیا فرمایا کہ ایک عشرہ اللہ نے 10 دن ایسے رکھے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مسلسل بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ جو بخشش ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے دروازے کھولتے ہیں اور اس کی مصیبتوں کو راحتوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہی ہمارے پاس آج ایسا ہتھیار ہے کہ ہم اپنے حالات کو اگر تبدیل کرنا چاہیں تو استغفار کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک خاص موقع شب برات کا اور پھر رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں، یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش کے یہ آسان راستے قائم کر دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ضابطہ یہ آپ نے بیان فرمایا۔ حضور نے ایک وظیفہ بتلایا، گویا ساری امت کو بتلا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو، جو میرا امتی کثرت سے استغفار کرتا ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے بھی نکال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی ہر حاجت بھی پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے ملنے کی امید نہ ہو۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ اب ہر آدمی اگر مصیبت سے بھی نکل جائے اور اس کی ساری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ روزی بھی دے دے تو اس کا پیچھے کام کون سا رہ گیا؟ سب سے اہم بات یہ ہے، اس وقت ضرورت کی بات یہ ہے کہ ساری قوم مل کر اللہ کے سامنے استغفار کرے۔ ہم استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی برکت سے ہم سب کو مصیبتوں سے نجات دیں گے۔ آج ہماری جو نظریں لگی ہوئی ہیں فلاں آئے گا ملک میں تو مصیبت سے نکل جائیں گے، کوئی کہتا ہے میرا لیڈر آئے گا تو ہم مصیبت سے نکل جائیں گے، کوئی کہتا ہے میرا لیڈر آئے گا ہم مصیبت سے نکل جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی مصیبت سے نہیں نکال سکتا، مصیبتوں سے نکالنے والا میں ہوں۔ سب سے پہلے میری طرف رجوع کرو، جب میں تم پر راضی اور مہربان ہو گیا تو تم پر بندہ بھی ایسا لاؤں گا کہ جو تمہارے حالات کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب میں ہی راضی نہیں تو تم پر اچھا بندہ جو تمہارے لیے رحمت بنے وہ تم پر نہیں آ سکتا۔ پہلے اپنی رحمت کو تو اپنی طرف متوجہ کر لو، اللہ کی رحمت کو تو اپنی طرف متوجہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوئی، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔